جی سامعین، ہم پھر حاضر ہیں آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ، جس میں ہم سب مل کر خداوند کے کلام کو سیکھتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پھر جناب ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب صاحب موجود ہیں۔ ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے سلام کہتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں جی، خداوند کا شکر ہے، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے پھر سے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ مل کر آپ کے اس پروگرام میں اپنی طرف سے بھی کچھ حصہ ڈال سکوں، اور شکر گزار ہوں ان دوستوں کا جو ہمیشہ اس پروگرام کو سنتے ہیں۔ یعقوب کا پتھر ہم آپ سے سن رہے تھے پچھلے پروگرام میں، اور اس میں 12 بیٹوں کا ذکر ہوا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ 12 قبیلوں کا جو پتھر ہے اس کے بارے میں آپ ہم سے اپنے علم کو بانٹے تو اچھا لگے گا۔ ہاں جی، مجھے اچھا لگا ہے کہ کیونکہ پتھر کی اہمیت کے بارے میں جو آپ نے یہ چناؤ کیا ہے اسی پر ہم بات کریں گے کہ دیکھیے کہ یہ پتھر کیسے کیسے آگے بڑھا ہے۔ ابراہیم کا پتھر آ گیا جی، اور پھر اسحاق کے پتھر آ گئے، جن پتھروں پر اگر وہ میں کہتا ہوں کہ اگر اسحاق کو ان پتھروں پر نہ رکھا جاتا تو آگے اس کے بیٹا جو یعقوب ہے وہ بھی پتھر کو نہ چنتا، بالکل، اور اگر اسحاق کو ان پتھروں پر نہ رکھا جاتا تو آگے اس کے پوتوں کے لیے بھی پتھروں کا چناؤ نہ ہوتا۔ یہ کیسی لڑی ہے، خوبصورت ایک مالا بن رہی ہے کہ جو ابراہیم نے ایک پتھر لیا، ان پتھروں سے پھر اس نے اسحاق کے لیے قربان گاہ بنائی، اور اس قربان گاہ سے آگے پھر اسی جگہ پر پتھر آ گیا یعقوب کا، اور پھر اسی یعقوب کے 12 بیٹوں کے آگے پھر پتھر چنے گئے، جس کا مجھے موقع ملا کہ میں اسرائیل جا سکوں، اور وہ ریڈ سی پہ جو بحر کلزم ہے وہاں پر انہوں نے 12 پتھر، جب 12 قبیلے نکلے ہیں، جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ابراہیم کے ایک دعوے کے سبب سے بنی اسرائیل کو، بنی یعقوب کو، یا بنی اسحاق کو، یا بنی ابراہیم کو 450 سال مصر کی غلامی میں رہنا پڑا، کیونکہ خدا وعدوں کا سچا ہے۔ جب وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ اپنے وعدوں میں پکا ہے اور سچا ہے، وہ کہتا ہے میرے لوگ بھی میرے ساتھ جو زبان کرتے ہیں وہ اس کو پورا کریں۔ جو خدا کے لوگوں کی زبانوں میں تضاد پایا جاتا ہے، قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے، 2 زبانیں ہو جاتے ہیں، تو خدا ان کو پسند نہیں کرتا، بلکہ نفرت ہے اس کو۔ اسی طرح سے جب یہ ایسا ہوا تو خداوند نے کہا کہ تو اپنے قبیلے اور قوم کی یاد کے لیے یاد کھڑی کر دے۔ تو اس نے جب بنی اسرائیل بحر کلزم سے گزرے ہیں تو ہر قبیلے نے اپنے نام کا ایک پتھر وہاں پر گاڑ دیا، اور وہ آج تک موجود ہیں۔ اب یہ پتھر جو ہے وہ تھی یادگاری یعقوب کی، جس پر اس نے تیل ڈالا۔ اب یہ یادگاری ہے بنی اسرائیل کی کہ ہمارے خدا نے، ہمارے یہوہ خدا نے ہمارے لیے گہرے سمندر کو 2 حصے کر دیا، صحیح، اور ہم سارے کے سارے ایسے گزر گئے جیسے کہ خشک زمین سے۔ 12 پتھر کو کہتا ہوں یا تعریف کے پتھر، کہ وہ خدا نے ان کے لیے معجزہ کیا کہ سمندر کو 2 حصے کر دیا، اور بنی اسرائیل نے وہ یادگار کھڑی کی کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، صحیح۔ اور آج بھی جب لوگ اس طرف دیکھتے ہیں، ان پتھروں کو دیکھتے ہیں، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ انسان ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی ویلیو کیا ہے؟ اور آج تک وہ 12 کے 12 پتھر دکھائی دیتے ہیں، ستون دکھائی دیتے ہیں، اور پھر انہی 12 پتھر کو جو عمودی شکل میں کھڑا کیا گیا ہے، جب عمودی شکل میں کوئی چیز کھڑی کی جاتی ہے تو اس کا نشان ملتا ہے زمین سے آسمان، کہ ہم انسان ہیں اور وہ اوپر خدا ہے جس نے ہمارے لیے یہ معجزہ کیا۔ تو یہ ہیں یعقوب کی اولاد کے جو پتھر ہیں، اپنے قبیلے کے مطابق انہوں نے کھڑا کیا، اور وہ پتھر ہے یادگار کا پتھر، اور وہ پتھر ہے معجزے کا پتھر۔ اس لیے ان پتھروں کو آج بھی لوگ دیکھتے ہیں، مانتے بھی ہیں۔ اچھا، تو بشپ صاحب یہ سوال اٹھتا ہے من میں کہ پتھر ہی کو کیوں چنا جاتا ہے ایسے یادگاری کے طور پر رکھنے کے لیے؟ جو ہم قبریں بناتے ہیں وہ بھی پتھر کی ہوتی ہیں، اور پتھر کی پھر کتنی عمر ہوتی ہے؟ اس کی عمر کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پتھر کی عمر جب ہم دیکھتے ہیں اس کا مٹیریل،
تو یہ ایک خاص قسم کا مٹیریل ہے جس کو سائنس سادی زبان میں کہتا ہے پتھر کی ساخت. پتھر کی ساخت ٹھوس ہے. یہ ایک ایسا مٹیریل ہے جس کے بارے میں انسان کی سوچ جو ہے وہ خاص کوئی کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتا. اس کو کیڑا بھی نہیں لگتا. اس کو کیڑا بھی نہیں لگتا. اس کو دھوپ کی شدت بھی کچھ بھی فرق نہیں اس کو پڑتا. بلکہ ایون اس کو آگ میں ڈال دو تو یہ پگھلتا نہیں ہے. اس کو سردی میں رکھ دو تو یہ پھٹتا نہیں ہے. تو یہ خدا کی کریشن ہے جس کو پہلی کریشن کہا جاتا ہے. لیکن سوائے پانی کے، پانی سے اس میں کچھ گڑا نہیں. وہ جو اس طرح کی یادگاری پتھر کئی طرح کے ہیں نا. پتھروں سے ریت بھی بنتی ہے. صحیح. پتھروں سے چھوٹے چھوٹے اور چھوٹے گول پتھر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو ایک کھنگر والا پتھر بھی ہے اس کو لوگ ڈیکوریشن کے لیے بھی رکھتے ہیں. صحیح. بات یہ ہے کہ جس پتھر کو یہ استعمال کیا گیا، اسی پتھروں میں ایک چکمک کا پتھر بھی ہے جو چھری کی طرح ہے. ایک ایسا پتھر ہے جو ریت بنا دیتا ہے. ایک ایسا پتھر ہے جس میں کھوڑ ہوتی ہے. ایک ایسا پتھر ہے جس میں کھنگر ہوتا ہے. ایک ایسا پتھر ہے جو ریت کی طرح وہ اس کو دوسرے پتھر کے ساتھ ملاؤ تو وہ ریت بننا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، مطلب یہ پتھروں کی بھی قسمیں ہیں. پتھروں کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن اس کی مین جو چیز ہے نا جو آپ نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ پتھر کی ساخت کے بارے میں. اور اس کی ساخت جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھوس ہے اور یہ اس کی عمر جو ہے اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی 100 سال عمر ہے. صحیح. جب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخلوقات وجود میں آئی ہے تب سے یہ پتھر ہے اور تب تک ہی رہے گا جب تک رہے گا. 12 قبیلے جو ہیں انہوں نے جب وہ وہاں سے گئے ہیں یعقوب کے 12 بیٹے تو انہوں نے پتھر یادگار کے طور پر رکھے تھے. اب جب وہ آگے گئے تو جتنا مجھے پتا ہے وہ بیابان میں جا کے وہ وفات پا گئے تھے نا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اصل میں یہ بات ہے کہ جی جب یہ کیوں بیابان میں وہ سارے مر گئے، کیونکہ ان لوگوں نے کئی طرح کی ایسی باتیں منہ سے نکالی تھیں جن کا وہ تجربہ نہیں رکھتے تھے، لیکن انہوں نے خدا کو ایک عام شخصیت سمجھا اور اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا. یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے بیابان میں مر گئے. اور ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ موسیٰ نے ان کی بخشش کروا دی. موسیٰ نے جا کے دعا کی اور کہا کہ اے یہوہ خدا تو ان لوگوں کو نہ مار، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اگر تو نے ان کو بیابان میں یا ابھی ان کو مار دیا تو لوگ کہیں گے کہ خدا اسرائیل پہنچا نہیں سکا، ملک کنعان میں پہنچا نہیں سکا تو یہاں پہ مار دیا. خدا اپنے لوگوں کی دعا کو ہمیشہ سنتا ہے. دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا. اس نے ان کو ٹائم دے دیا اور وہ جتنی وہ نسل تھی جو مصر سے نکلے وہ سب کے سب اسی جگہ پر بیابان میں جنگلوں میں مر گئے. انہوں نے وہ معجزہ دیکھا تھا جب سمندر 2 حصے ہوا. انہوں نے وہ 12 پتھر اپنے اپنے قبیلے کے حساب سے، 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کا ایک ایک پتھر انہوں نے عمودی شکل میں کھڑا کر دیا. اب جب وقت گزرتا گیا اور سارے وہ پرانی نسل ختم ہو گئی تو وہاں پہ بیابان میں ان سے اولاد پیدا ہوئی، لڑکے پیدا ہوئے، لڑکیاں پیدا ہوئیں. اب ان کو وہ اس معجزے کا بالکل پتہ نہیں تھا. صحیح. اب خدا چاہتا تھا کہ یہ بچے رہیں اور موسیٰ نے ان کو کہہ دیا تھا کہ خیال رکھنا کہ کچھ منہ سے نہ لفظ کہہ دینا، ایسا نہ ہو کہ پہلے بھی مر گئے بیابان میں تم پھر خدا کے بارے میں الٹی سیدھی بات کر دو تو تمہیں وہ بھگتنی نہ پڑے. تو وہ خاموش رہے. میں شارٹ کٹ بتاتا ہوں آپ کو کہ وقت آ گیا کہ یہ جو پسگا کی چوٹی پر پہنچ گئے تو خدا نے کہہ دیا تھا کہ میں اس نسل کو کنعان تک نہیں لے جاؤں گا کیونکہ انہوں نے میری تحقیر کی ہے. جب پسگا کی چوٹی پر پہنچے تو خدا نے موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ تو سامنے دیکھ لے وہ ہے کنعان، لیکن تو وہاں نہیں جائے گا. موسیٰ نے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا، یہ تو نے کیا کہا ہے، مجھے ادھر جانے دے. تو خدا نے کہا اے موسیٰ تجھے یاد نہیں کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ اس چٹان کو، یہاں پھر پتھر آ گیا، اس چٹان کو تو کہہ کہ مجھے پانی دے. تو نے اس چٹان کو کہا نہیں کہ مجھے پانی دے، بلکہ تو نے اس چٹان پر اپنا آسا مار دیا. صحیح. اور وہ میں ہی چٹان تھا، وہ زندہ چٹان میں ہی تھا اور میں ہی اسی پہ کھڑا تھا. تو نے گویا کہ مجھے وہ مارا ہے، اس لیے اب تو آگے نہیں جا سکتا. خدا کسی کا طرفدار نہیں. اگر بنی اسرائیل نے رستے میں بد اخلاقی کی یا بے عقلی کی تو وہ سارے بیابان میں مر گئے. ہارون بھی مر گیا، مریم بھی مر گئی موسیٰ کی بہن،
اور اب موسیٰ کی بھی باری آ گئی کہ تو بھی نہیں جا سکتا کیونکہ تو نے بھی اس چٹان پر مجھے آسا مارا تھا. اب یہ کام کون کرے گا؟ مرنے سے پہلے پھر موسیٰ نے اپنے ہاتھ یشوع پہ رکھ دیے. جو یشوع ان کا سپہ سالار تھا، وہ آرمی کا جرنیل تھا، وہی آگے قوم کو لے کے جانے والا تھا. یشوع کے بارے میں جانا جاتا ہے، یشوع اور کالب کے بارے میں، کہ وہ پوری قوم میں 2 پکے بلیور شخص تھے. یہی لوگ تھے. 12 قبیلے میں سے 12 لوگ موسیٰ نے بھیجے کہ جاؤ جا کے کنعان کی خبر لے کے آؤ. تو جو باقی 10 تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کی نظر میں ٹڈوں کی مانند ہیں، لیکن یشوع اور کالب نے کہا کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے. صحیح. یہ تھے جو قوم کا، پوری قوم کا جو 6 ملین کے قریب کہا جاتا ہے، 60 لاکھ کے قریب کہا جاتا ہے، کیونکہ 6 لاکھ تو صرف مرد تھے اور 6 لاکھ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، اور ایک یہودی کے 12 14 بچے بھی تھے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ 6 ملین لوگ تھے، اور 6 ملین لوگوں کے حوصلے بندھانے والے یشوع اور کالب تھے. پسگا کی چوٹی پر سے موسیٰ جدا ہو گیا، خدا نے اس کو الگ کر دیا. پھر وہ دریائے یردن پر آ گئے بنی اسرائیل. صحیح. بنی اسرائیل میں جو 12 قبیلے کے نئی اولاد تھی، اب ان کو کیا پتا تھا کہ پانی 2 حصے ہو سکتا ہے. تو بحر کلزم پر موسیٰ نے 2 حصے کر دیا پانی. خدا نے کہا کہ تو پانی کو حکم دے، پانی 2 حصے ہو جائے گا. اب یہاں پر یردن پہ کہا گیا یشوع کو کہ کہنوں کو آگے کر اور میرا عہد آگے کر، دیکھ کیا ہوتا ہے. اور وہ پانی پہ کھڑے ہوئے اور یردن 2 حصے ہو گیا. صحیح. دریائے یردن 2 حصے ہو گیا. اور جب وہ دریائے یردن میں سے گزرے تو خدا نے کہا کہ یشوع ان کو کہہ کہ یردن کے بیچ سے 12 پتھر اٹھاؤ. صحیح. پھر اور وہ یردن کے جب بیچ میں سے گزرے تو پھر انہوں نے 12 پتھر اٹھائے، اور وہ آج تک وہاں پر موجود ہیں. جو نیو جنریشن کے، نئی نسل کے 12 قبیلے تھے، انہوں نے وہ 12 پتھر اٹھائے اور وہاں پر وہ بھی عمودی شکل میں کھڑے کر دیے. اس کا مطلب ہے کہ خدا جو بار بار پتھروں کا ذکر کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے یہ جو پتھر بنائے ہیں بے معنی نہیں، با مقصد بنائے ہیں. کبھی کبھی ہم بے معنی ان کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ جانتی ہیں، اور جتنے سننے والے دوست ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ان میں بہت سارے سائنس کو بھی جانتے ہیں، یہ جو دنیا کے موسم بدلتے ہیں وہ بھی پہاڑوں کی وجہ سے بنتے ہیں. صحیح. یہ جو برف پڑتی ہے، یہ بھی اگر پہاڑ نہ ہو، یہ پتھروں کے پہاڑ نہ ہو، برف پتھروں کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، اور انہی سے دریا بنتے ہیں. صحیح. انہی سے یہ پانی کا سسٹم چل رہا ہے. تو یہ خدا نے با مقصد بنائے ہیں، اور انہی پتھروں کی وجہ سے یاد تازہ رہتی ہے. انہی پتھروں کی وجہ سے موسم بنتے ہیں. انہی پتھروں کی وجہ سے خوبصورت ندیاں ہیں، نالے ہیں، اور خوبصورتی نظر آتی ہے. ہوا کا جو سرکل ہے یہ بھی ان پہاڑوں کی وجہ سے. بہت شکریہ بشپ صاحب، بہت شکریہ. سامعین، اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے. ہم بشپ صاحب کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اور آپ کو بڑے پیار سے خدا حافظ کہنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ بشپ صاحب. آپ سب کا، سننے والوں کا بہت شکریہ. خداوند آپ کو خوش رکھے، اپنی صحت کا، اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیں، اور جیتے رہیں. جے مسیح کی. جے مسیح کی.